اور میں پنجاب کالج میں ہی پڑھتی ہوں. میں ICS کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے ایک ولاگ بنایا تھا PGC کے ریپ کیس کے بارے میں جو اسکینڈلس چل رہے تھے. میں نے کوئی انویسٹیگیشن وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا, نہ مجھے پتا تھا کہ یہ بات فیک ہے یا رائٹ ہے یا کیا ہے, لیکن میں نے پھر بھی اس پہ ایک ولاگ بنایا. میں نے جو باتیں, ایک انسٹاگرام پہ گروپ بنا تھا, وہاں پہ بچیاں بول رہی تھیں کہ پرنسپل نے جو ہے ہمارے فون توڑ دیے ہیں, ہمیں مطلب انہوں نے سیٹ کیا ہے. ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی, وہ صرف خود سے باتیں بنا رہی تھیں, جس پہ میں نے بھی یقین کر لیا اور میں نے اپنے چینل پہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا, اور یہ بات بھی ایک فیک پروپیگنڈا تھی جو مجھے اب انہوں نے بتائی ہے, مجھے پہلے نہیں پتا تھا, اس سے میں نے یہ ویڈیو بنا دی تھی. اور اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ سوشل میڈیا کے اوپر بغیر تصدیق کے شیئر کر دی اسٹوری, جی آپ نے جو شیئر کی وہ کیا آپ کی سہیلی نے کی تھی آپ کو, یا آپ نے سوشل میڈیا سے دیکھ کے ہی وہی آگے جو ہے وہ پھیلا؟ ہمارا یہ کہا کہ ہم نے ایکٹرس بھی آتے دیکھی, ہمارے سامنے یہ واقعہ ہوا, اس میں گارڈ کے ساتھ ڈرائیور بھی انوالو تھا, تو پھر آپ نے اتنا غیر ذمہ بیان کیوں دیا؟ کون تھا آپ کے پیچھے؟ ہمارا انسٹاگرام پہ ایک گروپ بنا ہوا تھا, سب بچوں نے بنایا تھا. اس پہ اس کا نام تھا وی وانٹ جسٹس فار ہر. اس میں سب بچیاں شیئر کر رہی تھیں کہ اس طرح ہم لوگوں نے دیکھا بھی ہے, اس بچی کو ایمبولینس آئی ہے, ہم نے آواز سنی ہے. وہ ساری باتیں شیئر کری تھی جو مجھے بھی پتہ چلی, میں نے سنی اور میں نے بھی آگے شیئر کر دی بنا تحقیق کیے. سر ایسا ہے ہاں جی, میرے سے کافی انویسٹیگیشن ہوئی ہیں. میں 2 دن سے اس بارے میں بیانات دے رہی ہوں اور کافی انویسٹیگیشن کی گئی ہے میرے سے. نہیں, کوئی بھی نہیں. نہیں, سب بچے ہی تھے جو پروٹیسٹ بھی کر رہے تھے, انہوں نے ہی کہا تھا کہ تم ویڈیو بناؤ. میری کلاس فیلوز بھی تھیں اور سب نے کہا تھا. جو فرینڈز آپ کے ساتھ راستے میں تھے, جنہوں نے آپ کو کہا کہ تمام انسیڈنٹ کو آپ اپنے ٹک ٹاک پہ آن کرتے ہو, تو میرا یوٹیوب پہ اپلوڈ کرو, جب آپ اپنا فرینڈ وائرل ہوا تو آپ نے ہمارا ان سے پوچھا نہیں جناب, آپ نے چیز چل رہی ہے, دوسری انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, مجھے اصل وہ جگہ بتائے, اصل وہ روٹ بتائے جہاں سے آپ کو خبر آئی ہے. وہ دوست بھی آپ کے ساتھ راستے میں ہیں؟ نہیں, ان لوگوں کو بھی کوئی بات نہیں پتا, وہ بھی خود سے ہی یہ بات پھیلا رہی ہیں. اس کنٹینٹ کے بعد آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہوئی؟ ہاں جی, ہاں جی بالکل. میں شرمندہ ہوں کہ میں نے بغیر تحقیق کیے یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی. ابھی آپ کسی پریشر میں یہاں نہیں بیٹھے؟ نہیں, کسی اور اپنی چوائس سے آپ اپنی مرضی سے بیٹھی ہوں میں یہاں پہ. اچھا یہ دیکھیں کہ آپ کا جو ہے کون سے سوشل میڈیا پہ پیج بنا ہوا ہے, انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, یا پھر اور آپ نے یہ یوٹیوب کی جو بات کی کہ ہمارا تمام لوگ کا ایک پیج بنا ہوا ہے وہاں پہ شیئر کی, سب سے پہلے شیئر کس نے کیا؟ آپ کی کوئی سہیلی کی کلاس کر رہی, یا آپ اس کو نہیں جانتے؟ میں نہیں جانتی, لیکن کالج میں یہ بات میری ایک سہیلی, مطلب میری کلاس فیلو ہی تھی, وہ ہماری کلاس میں یہ بات کر رہی تھی, وہاں سے مجھے یہ بات پتہ چلی تھی. باقی میرا سوشل میڈیا پہ صرف یوٹیوب پہ اکاؤنٹ ہے, اور میرا کہیں پہ بھی کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے جہاں میں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی ہو. میں نے پروٹیسٹ میں مطلب آواز تھوڑی سی اٹھائی تھی کہ اگر اس لڑکی کے ساتھ کچھ ہوا ہے, لیکن ہوا تو نہیں ہے, آبویسلی ہمارے ٹیچرز نے یہ ساری بات کلیئر کر دی ہے. تو اگر نہیں, مطلب اگر ہوا ہے تو میں اس کے ساتھ ہی کہ اس کے ساتھ رانگ ہوا ہے, بٹ اب جب ہمیں پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہوا تو آبویسلی یہ بات فیک ہے. سر جب وہ لڑکی ہے ہی نہیں, اس کی کلاس فیلوز نے کوئی کنونسن نہیں کیا کہ وہ لڑکی ہے, نہ اس کی کوئی کلاس کا پتہ, تو آبویسلی یہ بات فیک ہے. آئی ایم پرنسپل آف کیمپس 10 ڈاکٹر سعدیہ جاوید, اور میرے ساتھ ہیں اس وقت میم شازیہ ظہور بیٹھی ہیں جو وائس پرنسپل ہیں, اور وہ 3rd اور 4th فلور جو ہے وہ ان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ میم کے پاس ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ ایک پوسٹ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ وائرل ہوتی ہے, انسٹاگرام پہ ایک پیج پہ سیٹرڈے ایوننگ میں, اور جس میں جو ہے جو واقعہ بیان کیا گیا وہ کیمپس 10 کے متعلق کہا گیا, لیکن وہ ایسا واقعہ جو کہ کہیں بھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا, جس کا سرے سے وجود ہی نہیں تھا. وہ فیک تھا اور سراسر کہانی گھڑی گئی, ایک پروپیگنڈا تھا, ایک میڈیا سٹنٹ تھا, اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں تھا. اور ہم حق اور سچ پر تھے. ہم نے ہر طرح سے جتنی بھی ہماری ایجنسیز تھیں, ہمارے پولیس آفیسرز تھے, ان سب کے ساتھ
हमने कोऑपरेट किया, उन्हें जो जो कुछ रिक्वायर्ड था हम उन्हें फराहम करते गए, ईच एंड एवरीथिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ और बड़ी सच्चाई के साथ, क्योंकि हम हक पर थे इसलिए हम बिल्कुल भी किसी तरह का खौफ, किसी तरह का ख़तरा हमें नहीं था। अब ऐसा हुआ कि एक प्रोटेस्ट उसी से रिलेटेड स्टार्ट हो गया मंडे को, और बहुत सारे नुकसान हुआ, अदारे का नुकसान हुआ, हमारे मुल्क का, रियासत का नुकसान हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और उसमें ऐसा है कि कुछ 8 से 10 लोग ऐसे थे जो अपनी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वीडियोस जो थे वो अपलोड कर रहे थे, और उनमें वो बड़ी श्योरिटी के साथ कुछ चीज़ें बता रहे थे, लेकिन उनका सिरे से वजूद ही नहीं था जो कहा जा रहा था, जो फेक प्रोपेगेंडा हमारे ख़िलाफ़ किया जा रहा था। तो हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं अपनी एजेंसीज़ के, अपने पुलिस डिपार्टमेंट के, और सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम जो है डिपार्टमेंट जो है उनके, कि उन सब ने हमारे साथ बहुत ताउन किया, और जो जो कुछ उन्हें रिक्वायर्ड था हम उन्हें देते गए। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन बहुत फेयर तरीके से उन्होंने की, और हमारे तमाम डेटा सीसीटीवी फुटेज के उनके पास हैं, अभी भी उनके पास हैं। सैटरडे नाइट को उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किए सारे एविडेंस जो हमने उन्हें देना शुरू किए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें से जो हैं बड़ी सच्चाई के साथ लोगों को बता सके। और आज हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि वो व्लॉग्स, वो स्टोरीज़, वो टिकटॉक्स जो जगह जगह लगी, वो 8 से 10 स्टूडेंट्स थे जो ट्रेस हो गए। अब इनमें मेरे साथ ये मेरी बेटियां हैं, दोनों मेरे कैंपस की एक क्लास की स्टूडेंट हैं, मेरी बेटियां हैं। और जैसे कि पीजीसी अपनी तमाम स्टूडेंट को हमेशा प्रोटेक्ट करता है, मैं आज भी इनके साथ हूँ, लेकिन ये खुद से आज आपको बताएंगी कि इन्होंने जो स्टोरीज़ लगाई, जो टिकटॉक्स बनाई, वो फेक थी, और किस तरह से विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी एविडेंस इन्होंने वो बातें सुनी सुनाई के ऊपर यकीन करते हुए जो है वो फैलानी शुरू कर दी। जी बेटा ईमान, आप बताइए आपने कैसे बनाया, क्या शुरू किया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान है और मैं पंजाब कॉलेज में ही पढ़ती हूँ। मैं ICS की स्टूडेंट हूँ। मैंने एक व्लॉग बनाया था PGC के रेप केस के बारे में जो स्कैंडल्स चल रहे थे। मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ भी नहीं किया, ना मुझे पता था कि ये बात फेक है या राइट है या क्या है, लेकिन मैंने फिर भी उस पर एक व्लॉग बनाया। मैंने जो बातें, एक इंस्टाग्राम पे ग्रुप बना था, वहाँ पे बच्चियाँ बोल रही थी कि प्रिंसिपल ने जो है हमारे फ़ोन तोड़ दिए हैं, हमें मतलब उन्होंने थ्रेट किया है। ऐसी कोई भी बात नहीं थी, वो सिर्फ खुद से बातें बना रही थी, जिस पे मैंने भी यकीन कर लिया और मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना के अपलोड की। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ये बात भी एक फेक प्रोपेगेंडा थी जो मुझे अब उन्होंने बताई है, मुझे पहले नहीं पता था, इससे मैंने ये वीडियो बना दी थी। और अच्छा ये बताइएगा कि आपने ये सोशल मीडिया के ऊपर बगैर तस्दीक के शेयर कर दी स्टोरी जी, आपने जो शेयर की वो क्या आपकी सहेली ने की थी आपको, या आपने सोशल मीडिया से देख के ही वही आगे जो है वो डाली? हमारा ये कहा कि हमने एम्बुलेंस भी आते देखी, हमारे सामने ये वाक़या हुआ, उसमें गार्ड के साथ ड्राइवर भी इन्वॉल्व था, तो फिर आपने इतना गैर ज़िम्मेदाराना बयान क्यों दिया? कौन था आपके पीछे? हमारा इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप बना हुआ था, सब बच्चों ने बनाया था। उस पर उसका नाम था वी वांट जस्टिस फॉर हर। उसमें सब बच्चियाँ शेयर